علاقہ جو بنیادی طور پر ایک پسماندہ اور کرمنل علاقہ تھا، اس کی جو محرومیاں تھیں، اس کی جو پسماندگی تھی، وہ بھی ختم ہوگی۔ اس کا جو ضلع کے لیے اور بالخصوص کوٹ پنی داس کی عوام کے لیے کسی تحفے سے کم نہ ہے۔ تو لاگت آئی ہے وہ 8.1 ملین لاگت آئی ہے، اور اس سے کمرشل اور رہائشی جو صارفین ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج عظیم دانی کے ساتھ۔ ناظرین، ہم بات کریں گے کوٹ پنی داس کا جو انٹرچینج کا افتتاح ہوا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ ایک بہت بڑا وفاقی حکومت کا یہ ایک اقدام ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے جو یقیناً اس ضلع کے لیے اور بالخصوص کوٹ پنی داس کی عوام کے لیے کسی تحفے سے کم نہ ہے۔ یقیناً اس کے قیام سے وہاں پر ترقی، خوشحالی کی نئے رائے کھلے گی، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ زرعی ترقی میں بھی اضافہ ہوگا، ملک کی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آئے گی، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی بڑا باعزت روزگار ملے گا۔ تو یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، اور اس کی پسماندگی ختم کرنے کے لیے یہ جو انٹرچینج کا قیام ہے، یقیناً یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس منصوبے پر جو لاگت آئی ہے وہ 8.1 ملین لاگت آئی ہے، اور اس سے کمرشل اور رہائشی جو صارفین ہیں ان کو فائدہ ہوگا، اور اس سے جو یہ علاقہ جو بنیادی طور پر ایک پسماندہ اور کرمنل علاقہ تھا، اس کی جو محرومیاں تھیں، اس کی جو پسماندگی تھی، وہ بھی ختم ہوگی۔ اس کا جو افتتاح ہے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کیا۔ رانا تنویر حسین کی آمد پر بڑا شاندار استقبال کیا گیا۔ لوگ، وہاں کے جو گاؤں کے لوگ ہیں، وہ پارٹی کارکنان جو در جو وہاں پہنچے، انہوں نے وفاقی وزیر کی آمد پر بڑا پرجوش استقبال کیا، نوٹ نچھاور کیے، دمال ڈالی، انہوں نے بنگلے ڈالے۔ ظاہر ہے بڑا خوشی کا سماں تھا ان کے لیے کہ ان کے علاقے میں یہ ایک جو بڑا منصوبہ ہے انٹرچینج کا، یہ اس کا قیام آیا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو منصوبہ شفٹ کیا گیا ہے، قائد اعظم جو ایکٹر پارک ہے، علاقہ ڈیوڑیاں جو انڈسٹریل زون ہے، وہاں سے یہ شفٹ کیا گیا ہے، لیکن بعد میں جو علاقہ کے کوٹ پنی داس کے سابق ناظم ہیں رانا پرویز ایڈوکیٹ، انہوں نے بتایا کہ یہ منصوبے 2 تھے، شفٹ نہیں کیا گیا، وہ بھی منصوبہ موجود ہے، اور یہ بھی اس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ یہ 2016 میں اس کا اعلان ہوا تھا، پھر اس کے بعد یہ منصوبہ شروع ہوا، لیکن پی ٹی کے دور میں یہ منصوبہ روک دیا گیا، اور اب پھر دوبارہ رانا تنویر حسین کی کاشوں سے، کوششوں سے، ان کی انتھک محنت سے نتیجہ میں وفاقی حکومت نے اس کی منظوری دے کر اس کو مکمل کیا ہے اور اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ جو انٹرچینج ہے، اس سے قبل 9 انٹرچینج ہے وہ ضلع میں وہ قائم ہیں موٹر ویز پر، اور یقیناً جو راستے ہیں، یہ جو انٹرچینج ہیں، یقیناً اس سے عوام کو سفری سہولیات ہیں، وہاں پر معاشی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی بہتر ہوں گی، اور کھیت کھلیان سے منڈی تک زرعی اجناس کی جو فراہمی ہے اس میں بھی بڑی مدد ملے گی۔ کوٹ پنی داس کے سے قبل جو پہلے انٹرچینج ہیں ان میں کوٹ حسین انٹرچینج ہے، ہمنار انٹرچینج ہے، خانگاہ ڈوگرا انٹرچینج ہے، شرپور شریف انٹرچینج ہے، فیض پور انٹرچینج ہے، کوٹ عبد المالک انٹرچینج ہے، کاشا کاکو انٹرچینج ہے، اور ایسن انٹرچینج ہے۔ اس کے علاوہ سیاکوٹ مرید کے انٹرچینج ہے۔ یہ ضلع میں فعال ہیں اور فنکشن ہیں، اور وہاں پر جو عوام جو ہے وہ اپنا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں، آنے جانے میں ان کو بڑی سہولتیں ہیں، اور ساتھ جو معاشی طور پر جو آمد و رفت ہے وہ بھی دن بدن بہتر ہو رہی ہیں، اور جو ضلع جو شوقپورہ ہے یہ صنعتی اعتبار سے بھی ایک ملک کا اہم ضلع ہے، اور زرعی اعتبار سے بھی یہ ایک اہم ضلع ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر جو انٹرچینج کے جو دروازے کھل رہے ہیں، جو انٹرچینج کا قیام آ رہا ہے، یہ بھی اس ترقی میں سنگ میل ثابت ہوں گے۔ تو ہم نے اس حوالے سے جب وہاں پر پروگرام منعقد ہوا، تقریب منعقد ہوئی، تو وہاں پر رانا تنویر حسین نے بڑا مدعو خطاب کیا، اپنی حکومت کی پالیسیاں بیان کیں، اور اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے اقدامات کو بھی بیان کیا، اور اس جو انٹرچینج ہے اس کے قیام کے حوالے سے بھی بتایا کہ اس کے قیام سے بھی علاقہ میں ترقی، خوشحالی کی نئے راہیں کھلیں گی، عوام کو فائدہ ہوگا۔ دکھاتے ہیں رانا تنویر حسین نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور بڑے مطالبے جو تھے ان کے اکانومی کے بحال کرنے کے لیے، وہ تھا کہ جی شرح سود بہت زیادہ ہے، 22% شرح سود تھی،
जिसको 12% पे ले आए, 1 साल के अंदर 10% कम किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, अनहोनी बात है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरा बस हो तो मैं सुबह ही इसको 7 पे ले आऊं, लेकिन वो कोई स्टेट बैंक एक खुद मुख्तार अदारा है, उसकी पॉलिसी होती है, लेकिन इंशाल्लाह नीचे आएगा ये। बिजली की कीमतें हम नीचे लाए, लेकिन उस हद तक नहीं ला सके जिस हद तक नीचे होनी चाहिए। और इंशाल्लाह इसी महीने या अप्रैल के शुरू में आप देखेंगे कि और बिजली की कीमतें नीचे आई। इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, हमारे ज़र मुबादला बढ़ा, और मुआशी साख रेटिंग हमारी दुनिया भर में बेहतर हुई। और दूसरी तरफ कौन, जिस तरह खान साहब, अलीम खान साहब ने भी जिक्र किया, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, खुल्लम खुला श्रीलंका बनाने की कोशिश करते थे, बातें करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने, मैं तो कहता हूं गद्दारी के जुमरे में आता है, गद्दार वो पाकिस्तान के गद्दार हैं जिन्होंने IMF को खत लिखे जब इनके सूबाई वज़रा थे पंजाब में और KPK में वज़ीर खजाना, उन्होंने खत लिखे जब ऊपर हमारी PDM की गवर्नमेंट थी कि आप IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को ना दे। तीन आदमी आपने वफाकी वज़ीर राना अतीम साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बताया कि जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ हैं उसके बेहतर इशारे मिल रहे हैं। आलमी मालियाती जो अदारे हैं वो भी पाकिस्तान की कारकर्दगी पर पाकिस्तान की हुकूमत की जो इक़दाम है उसको सराह रहे हैं और बड़े अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। मखाफिन को ये जो उनके इक़दाम हैं, हुकूमत के तरक्की के जो इक़दाम हैं, जो आवाम की बेहतरी के इक़दाम हैं, ये मुखातिबों को हज़म नहीं हो रहे। तो यकीनन राना तनवीर हुसैन ने अपनी गुफ्तगू में जहाँ उन्होंने पूरे अपनी हुकूमत का दिफा किया, वहाँ उन्होंने इस इंटरचेंज की अहमियत, अफादियत, उसकी ज़रूरत के हवाले से भी उन्होंने अवाम को आगाह किया। इस हवाले से इलाका के जो साबिक़ नाज़िम हैं राना परवेज़ एडवोकेट, जब उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि इसके क़याम से क्या तब्दीली आएगी या इसे वहाँ से क्यों शिफ्ट किया गया है, इसकी हकीकत क्या है, आइए राना परवेज़ साहब सुनने के लिए वो क्या कह रहे हैं। जी शुक्रिया जज़दानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने पूछा कि इंटरचेंज के मतलब, तो हम राना तनवीर साहब के बहुत ही मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें ये अजीम मनसूबा दिया है। इससे ना सिर्फ यहाँ इंडस्ट्री लग रही है, हाउसिंग स्कीम आ रही है, इलाके में एक बेमिसाल तरक्की का आगाज़ हो गया है। तो हम बहुत खुश हैं। इलाका जो हमारी इर्द गिर्द की मोटरवे के इर्द गिर्द की आबादी है 2-2.5 लाख की, वो इससे मुस्तफ़ीद होगी। तो हम राना तनवीर साहब के बहुत मशहूर हैं। और दूसरा आपने सवाल किया कि ये इंटरचेंज कायदत में इंडस्ट्रियल स्टेट से यहाँ शिफ्ट हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं, ये सारी गलत बातें हैं। वो अलहदा से मंजूर हुआ था, ये अलहदा से मंजूर हुआ था। हम 2014 से इसके पीछे भाग रहे थे। 2016 में नवाज शरीफ ने इसका ऐलान किया और 2 साल में इस पे जो तमाम लैंड एक्विजिशन का और एस्टिमेशन का काम हुआ, लेकिन PTI के दौर में ये मनसूबा काट दिया गया। जो दोबारा PDM की हुकूमत आई तो ये मनसूबा दोबारा शुरू हुआ, तो आज ये पाया तकमील तक पहुंचा है। तो इंडस्ट्रियल स्टेट का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो इंटरचेंज यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, वो गलत बात है। इंडस्ट्रियल स्टेट के इंटरचेंज की भी ज़रूरत है, लेकिन वक्त आने पर वो इंशाल्लाह ताला वो भी बनेगा। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट मनसूबा है जो राना तनवीर साहब ने काला शाह काकू में नवाज शरीफ से ऐलान करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज पाया तकमील तक पहुंचा है। हम राना तनवीर साहब के बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने एक कस्बे को, एक गांव को इंटरचेंज दिया है, जो अपनी मिसाल आप है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपने नाज़रीन राना परवेज़ यूसुफ का अपने बयान सुना, उनका अपने मौक़िफ़ सुना। उनका कहना था कि इस इंटरचेंज के क़याम से इलाका में खुशहाली आएगी, बेहतरी आएगी और लोगों का जो दायरा ज़िंदगी है वो बुलंद होगा। जब उन्होंने बाकी कैज़ पार्क के इंटरचेंज की कहा कि वो वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया गया, वो मौजूद है, वो भी इसी हल्का का रास्ता का मनसूबा है, वो उसको भी जल्द उसका भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। लेकिन ये कहना कि वहाँ पर शिफ्ट करके यहाँ इफ्तिताह किया गया, ऐसी बात नहीं है। ये मनसूबा 2016 से इसका आगाज़ हुआ था।
جس کا میں نے آپ کو اول میں ذکر بھی کیا ہے، آپ کو بتایا بھی ہے، وہ بھی اسی بات کا اشارہ کر رہے تھے کہ ہم نے اس منصوبے کے لیے بڑی کوشش کی ہیں اور پیٹے کے دور میں اس کو یہ کھٹائی میں چلا گیا، اور اب الحمدللہ انہوں نے کہا کہ رانا تیمور صاحب کی کوشش سے یہ جو منصوبہ ہے یہ مکمل ہوا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمارے علاقے میں ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی، اور یہاں انڈسٹری آئے گی، یہاں جو زرعی ترقی کے مزید جو ہے مواقع اور پیدا ہوں گے، روزگار آئے گا۔ یقیناً انہوں نے اس منصوبے کا کریڈٹ ہے رانا تیمور حسین کو دیا ہے۔ ناظرین، اس حلقہ کے جو ایم پی ہیں پیر سید اشرف رسول، جو اس حلقہ سے 4 مرتبہ وہ ایم پی مندوب ہیں، انہوں نے بھی بڑی خوشی مسرت کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بڑی کوشش شروع کر رکھی تھی، اور رانا تیمور حسین صاحب سے ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کا جو منصوبہ ہے مکمل کروایا جائے۔ بالآخر رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں ہماری یہ خواہش پوری ہوگی اور یہ منصوبہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے قیام سے جو علاقہ کے جو لوگ ہیں وہ مستفید ہوں گے، ترقی آئے گی، بہتری آئے گی، لوگوں کا معیار بھی بلند ہوگا۔ انہوں نے بھی اسی جذبات کا اظہار کیا جس طرح یہ جذبات کا اظہار رانا پرویز یوسف نے اور دیگر نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انشاءاللہ جو عوام سے وعدے کیے ہیں نواز لیگ نے ان کو مرتبہ پورا کریں گے۔ مخالفین جو مرضی کرتے رہیں، یہ نواز لیگ کی حکومت ہے جو نے پاکستان کو موٹر ویز دیے، شہرائیں دیں، اور یہاں پر سی پیک دیا، معاشی ترقی کے لیے موٹر ویز لے کے آئے، اور اس طرح ہم مزید پاکستان کی عوام کی ترقی کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے اپنے اقدامات جو ہیں وہ اس کو اٹھائیں گے، اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں گے، عوام کی خدمت ہم کرتے رہیں گے۔ آخر میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں، اور مجھے تجاویز دیں تاکہ میں بہتر سے بہتر جو عوام کے سوچتے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اپنی بات کرتا رہوں، اور ان کی بات جو ان کی آواز بن کر آپ تک پہنچاتا رہوں۔ بہت شکریہ۔